وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ حضرات علماء کرام، آئندہ ایک دو روز تک قرآن مجید کے حوالے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر اور احادیث کے حوالے سے ان کے نزول پر 2-3 دن ہر روز اس وقت آپ حضرات کی میری خدمت کی ڈیوٹی لگی ہے۔ آج کی مجلس میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ دوستوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ ہوا یہ کہ عیسائی حضرات کٹ حجتی کرتے تھے، غلط استدلال قائم کرتے تھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہذا وہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ اس سے ابن اللہ کا مسئلہ بھی ثابت کرتے اور یہ بھی کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بیٹے ہیں لہذا ان میں الوہیت کی صفات بھی موجود ہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہیں، انہیں الہ بھی ثابت کرتے۔ قرآن مجید نے صرف اس کے جواب میں اتنا ارشاد فرمایا کہ اگر بن باپ کسی کا پیدا ہونا وہ دلیل ہے اس کے ابن اللہ ہونے کی یا اس کے الہ ہونے کی، تو عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی والدہ تو تھیں، رہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے سے عیسیٰ علیہ السلام کا ابن اللہ ہونا لازم آتا ہے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، پھر وہ تو بطور اولیت معاذ اللہ ابن اللہ ہوئے۔ قرآن مجید نے اتنی بات کہہ کر ان کے جتنے دلائل تھے ان کے مسلمات سے اس کا رد کیا، اس لیے کہ تمام تر مسیحی حضرات حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔
اس بات کے بھی وہ قائل ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے کے بھی وہ ابن اللہ نہیں، وہ آدم علیہ السلام کو الہ بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو ان کے عقائد کی روح سے قرآن مجید نے ان کو ملزم کیا کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ابن اللہ ہونے کی دلیل ہے تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، پھر وہ بطری کے اولا ابن اللہ ہوں گے، حالانکہ تم بھی ان کو ابن اللہ نہیں مانتے۔ یہ تو ان کے اس بات کا رد کیا گیا۔ آج کی مجلس میں مجھے آپ حضرات کی خدمت کے اندر یہ درخواست کرنا ہے کہ قرآن مجید نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ آج کی مجلس میں آدم علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی مماثلت جو ہے ہمیں وہ تلاش کرنی ہے، اس کے بعد ہماری گفتگو آگے چلے گی کہ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں وجوہ مماثلت کون سے ہے۔ قرآن مجید نے تو صرف اتنا کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے قرآن مجید نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے مئی حوا پیدا ہوئیں، فقط مرد سے فقط عورت، فقط مرد آدم سے فقط عورت مئی حوا پیدا ہوئیں، ادھر فقط عورت مئی مریم سے حضرت مسیح پیدا ہوئے۔ یہ دوسری وجوہ مماثلت ہے، اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ میرے بھائیوں، سیدنا آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے، حضرت مسیح علیہ السلام زمین سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ مجھے آج کی مجلس میں آپ دوستوں کی خدمت کے اندر یہ درخواست کرنا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اپنے الفاظ کی بندش کے اعتبار سے تو انتہائی مختصر سی آیت کریمہ ہے، لیکن دلائل کے اعتبار سے اگر آپ دوست دیکھیں تو بہت سارے مقامات پر اس وقت کے بہت سارے فتنوں کے جدید اعتراضات کے جوابات اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ مثلا لوگوں کا کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیا کھاتے ہوں گے، اس کا یہی جواب ہے کہ جو آدم علیہ السلام کھاتے تھے، اس لیے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ آسمانوں پر جانا ممکن نہیں، راستے میں ایک قرہ ہے، آدمی جائیں تو اس میں جم جاتے ہیں، ایک ایسا قرہ ہے کہ آدمی اس سے گزریں تو جل جاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیسے گئے؟ بھائی جیسے حضرت آدم آئے تھے، اگر آدم علیہ السلام کو آنے سے کچھ نہیں ہوا تو مسیح کو بھی جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ صرف آئے ہیں، وہ گئے بھی آئیں گے بھی۔ مثلا قادیانی کٹ حجتی کے لیے ایک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمانوں پر ہیں تو وہاں
معاذ اللہ پیشاب وغیرہ کہاں کرتے ہوں گے؟ ہم ان بندگان خدا سے کوئی پوچھے کہ وہ مہمان خدا کا پیشاب کی فکر انہی پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں، آخر تمام اہل جنت جنت کے اندر ہوں گے، وہاں ان کے لیے یہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، اس زمین کے اور آسمان کے بالکل رہنے طرز اور بود باش کے علیحدہ علیحدہ مسائل ہیں۔ یہاں کی ہوا اور فضا کچھ دیر کے بعد آدمی کو بھوک لگاتی ہے، کچھ دیر کے بعد پیاس لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، نیند آتی ہے، جاگ ہوتی ہے۔ وہاں کا جو ماحول ہے وہ ان سارے مسائل سے بالکل پاک ہے، وہاں پر یہ مسائل نہیں۔ لیکن چونکہ فریق مخالف وہ جان بوجھ کر اس طرح کے ذہنی توہمات اور تشکیک ذہنوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے سوال اٹھاتا ہے، تو یہ آیت مبارکہ ان کے بہت سارے جوابات کے لیے آپ حضرات کو یہ تریاق کا کام دے گی۔ اب آپ دوست دیکھیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور بغیر باپ کے ان کے پیدا ہونے کی قرآن مجید کے اندر دلیل یہ ہے کہ جہاں کہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت یہی کہا، مثلاً ان کا یہ کہنا کہ برم بوالدتی، کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں انسانوں کو حکم دیا گیا تو یہی کہا گیا، والدین کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا کہ آپ اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ سبھی کو حکم ہے ماں باپ کے احترام کا۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں ذکر ہے حضرت مسیح کا، صرف ان کی والدہ کا ذکر ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئی۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے، حضرت سید مریم کی والدہ کا نام حنا تھا، حضرت مریم کے والد وہ ان کا نام حضرت عمران ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وہ نانے لگتے ہیں حضرت عمران۔ مریم کے والد ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے نانو لگے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں اور مریم کے بھائی تھے، ان کا نام بھی حضرت ہارون تھا۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے یا اخت ہارون، مریم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ ہارون کی بہن، تو یہ حضرت ہارون بھائی ہیں حضرت مریم کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں ہوئے۔ حضرت عمران وابنت عمران التی احسنت فرجہا، میں غلط پڑھ رہا ہوں، توجہ کریں۔ حضرت سید مریم کے والد ان کا نام عمران تھا، اور حضرت سید مریم کے بھائی کا نام وہ ہارون تھا۔ یہ صراحت تو قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے اس کے اشارے ذکر کیے۔ اب میری درخواست سنیں، اتفاق یہ ہے
کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام بھی عمران تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق موسیٰ ابن عمران یہ کتابوں کے اندر صراحت آتی ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، جیسا کہ خود رحمت قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے، مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون، مریم کے والد کا نام بھی عمران، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور بھائی عمران اور ہارون یہ اور ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والد عمران اور بھائی ہارون یہ اور ہے۔ ان کے اندر صدیوں کا فرق ہے، زمانے کے اعتبار سے وہ بہت پہلے کے ہیں اور یہ بعد کے، اس لیے یہ ایک نہیں۔ جس طرح آج آپ اور میں اپنے سے پہلے نیک لوگوں کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھتے ہیں، ان کے نام بھی اتفاق کے ساتھ وہی رکھے گئے، شخصیات جدا جدا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر بہت سارا مرور زمانہ ہے۔ میرے بھائیوں، اب میری دوسری درخواست یہ ہے کہ حضرت حنا جو سیدنا عمران کی اہلیہ ہیں اور مریم کی والدہ، انہوں نے اپنے طور پر یہ منت مانی کہ اللہ پاک پروردگار عالم مجھے معافی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ کے اندر ہے، الفاظ یہ بولے کہ جو کچھ میرے پیٹ کے اندر ہے، بیٹا خیال یہ تھا کہ اللہ بیٹا دیں گے اور میں اسے اللہ رب العزت کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اس زمانے میں قبلہ تھا بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی، یہ ایک ہی 4 دیواری کے احاطے کے اندر 2 عمارتیں ہیں، ایک کا نام بیت المقدس اور دوسرے کا نام ہیکل سلیمانی۔ یہودی حضرات ہیکل سلیمانی کی زیادہ قدر و قیمت جانتے ہیں، اسلام اور اہل اسلام اور مسیحی دوستوں کے ہاں بیت المقدس کی۔ اب میں درخواست ہیکل سلیمانی کو ہم بھی مانتے ہیں، مسیحی دوست بھی مانتے ہیں، لیکن مریم نے جو منت مانی تھی ما فی بطنی محررہ، کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے آزاد کروں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ لیکن اگر کوئی اس سے ہیکل سلیمانی مراد لیتا ہے، اس پر چندہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، ہم بحث میں نہیں جاتے، اس لیے کہ ایک ہی 4 دیواری ہے، یہ جگہ نہ صحیح، وہ جگہ صحیح، وہ نہ صحیح، یہ صحیح، اس کے اوپر صلاحیت اور وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، سیدہ مریم جس وقت پیدائش ہوئی سیدہ مریم کی میہنہ کے ہاں، بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہوئی بیٹی۔ سیدہ حنا نے اللہ رب العزت کے حضور درخواست کی کہ خدا بندہ یہ تو بیٹی ہے۔ میہنہ کو قدرت کی طرف سے کہا گیا
یہ تو آپ کو پیدائش کے بعد پتہ چلا کہ یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ آپ جس وقت منت مانگ رہی تھیں ہمیں تو اس وقت پتہ تھا کہ آپ کو بیٹی دینا ہے یا بیٹا۔ اب سیدہ حنہ کے دماغ میں یہ بات کہ بیٹا اکیلے سفر کر سکتا ہے، مردوں کے اندر وقت گزار سکتا ہے، مسافری برداشت کر سکتا ہے، عورت خلقتاً و فطرتاً جو ایک کمزور ہے وہ مردوں میں رہنا اس کے لیے مشکل، اکیلے سفر کرنا مشکل، وہ کیوں کر بیت المقدس کی خدمت کر پائے گی؟ ان کے خیال کے اندر یہ آیا۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے مئی حنہ کو پیغام بھیجا کہ مئی مریم، مئی حنہ، آپ کے دل دماغ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ آپ کے ذمہ ہے اپنی منت کو پورا کرنا، اسے رنگ لگانا، اسے قبولیت سے سرفراز کرنا، اس سے کام لینا، یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں۔ آپ کے ذمہ صرف اپنی منت کو پورا کرنا۔ میں درخواست کرتا ہوں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ اللہ پاک پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی منت کو قبول کیا، اور قبول کرنا بھی اچھا۔ یہ اس کا میں نے تعبیر کی کہ اسے رنگ لگانا اور قبول کرنا یہ ہمارے ذمہ رہا۔ میرے بھائیوں، اب سیدہ مریم کے والدہ کے لیے کوئی اشکال نہ رہا کہ یہ قدرت کا حکم ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، تم اس چکر میں کیوں؟ تمہارے ذمہ ہے کہ اس بیٹی کو لے جا کر بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر کے آؤ، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر کے آؤ۔ میرے بھائیوں، سیدہ مریم بالکل معصوم بچی، والدہ نے ان کو گود کے اندر لیا اور چلیں بیت المقدس۔ اس وقت بیت المقدس میں رہنے والے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تھے، اور آپ علماء ہیں، سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا زکریا اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ وہ اس وقت بیت المقدس کے محتمم، متولی، خطیب، امام، جانشین، جو چاہیں آپ الفاظ استعمال کریں، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت بیت المقدس کا تمام تر نظم سیدنا زکریا سے متعلق تھا، اور حضرت زکریا اللہ رب العزت کے نبی ہیں۔ برادران ذرا توجہ کریں، اگر حضرت سیدنا دیکھیں، ماحول ہے بیت المقدس کا، زمانہ ہے سیدنا زکریا کا، نماز پڑھنے والے سارے صحابی ہیں حضرت زکریا کے، حضرت زکریا نبی ہیں، تو اس وقت ان کے پیچھے جتنے نماز پڑھنے والے تھے بیت المقدس کے معتکفین اور وہاں پر نماز پڑھنے والے مصلی حضرات، یہ سارے کے سارے کلہم صحابی ہے حضرت سیدنا زکریا کے۔ میں اس بات پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ باور کرایا جائے کہ ذرا اس ماحول میں، جس ماحول میں سیدہ مریم کو اللہ کے حکم پر ان کی والدہ لے کر گئی تھی، وہ ماحول کیا تھا؟ ماحول بیت المقدس کا، زمانہ سیدنا زکریا کا، نماز پڑھنے والے سارے سیدنا زکریا کے، بولو، اس ماحول میں حضرت سیدہ مریم کو لے کر گئیں،
ان کی والدہ، اور جا کر کہا کہ اس معصوم بچی کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی خاطر لے کر آئی ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہاں پر اس سوال پر قرآن مجید نے گواہی دی کہ وہاں پر اس ماحول میں ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال تھا ایہم یکفل مریم، مریم کی کفالت کون کرے گا؟ آدمی ہے 1000، بچی ہے 1، اب تقسیم کرنے سے تو رہے۔ آدمی ہے 200، بچی ہے 1، کون ایہم یکفل مریم، مریم کی کفالت کون کرے گا؟ جاگ رہے ہو؟ قرآن مجید رحمت عالم کو خطاب کر کے کہتا ہے وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت، سارے مل کے کہہ دیں صلی اللہ، آپ اس وقت ان میں موجود نہیں تھے جس وقت کہ وہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے۔ یہ قلموں کو ڈالنا کیا ہوا؟ جاگ رہے ہو؟ قلموں کو ڈالنا کیا ہوا؟ برادران میں درخواست کرتا ہوں آپ توجہ کریں۔ آدمی امیدوار بہت سارے، مئی مریم اکیلی سب کو دینا ممکن نہیں، کسی ایک کے سپرد کی جائے گی۔ طے ہوا کہ تم سارے قرعہ اندازی کر لو۔ آج کل آپ حضرات کی قرعہ اندازی ہوتی ہے کمپیوٹر پر، 1,00,000 2 لاکھ نام لکھ کر ڈال دیے گئے۔ اتنے آدمیوں کی قرعہ اندازی کرنی ہے، نام باہر آئیں، کمپیوٹر کو دبا دیتے ہیں، وہ نام باہر نکال دیتا ہے، یہ کامیاب ہو گئے، جن کے نام نہیں نکلے وہ ناکام۔ اس سے پہلے قرعہ اندازی یہ تھی، ایک ڈرم بڑا پلاسٹک کا، اس کا لوہے کا، اس میں بہت سارے نام لکھ کر اسے بند کر دیا جاتا، بجلی کے ساتھ اس طرح کر کے اسے چلایا جاتا، ساری پرچییں اندر مکس ہو جاتی، بٹن دباتے جتنے نام باہر آ گئے یہ کامیاب باقی رہ گئے۔ میرے بھائیوں، سیدہ مریم کے اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ ایک لوٹے میں، ایک برتن میں 50 60 100 نام ڈال دیے گئے، ان کو اس طرح ہلایا گیا اور وہ نام مکس ہو جاتے۔ کسی بچے کو کہتے کہ ہاتھ ڈال کے اس میں 10 پرچیاں نکال دیں، وہ بچہ پرچیاں نکالتا جاتا، نام پڑھتے جاتے، یہ کامیاب ہو گئے۔ آج کل کمپیوٹر پر، اس سے پہلے وہ ڈرم میں الیکٹرانک کے ذریعے، اس سے پہلے لوٹوں میں۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے ایک اور بھی طریقہ تھا قرعہ اندازی کا، جاگ رہے ہو؟ اسے قرآن مجید نقل کرتا ہے، اور وہ یہ کہ بیت المقدس کے قریب میں ایک نالا، کھالا، پانی بہنے کی جگہ، چھوٹی نہر، کوئی نام دے دیں، وہ چل رہی تھی، چشمے کا پانی ہے، چل رہا ہے، موجیں
موج میں وہ بھرا ہوا نالا پر نالا جا رہا ہے۔ کہا یہ گیا کہ آپ آئیں اور اپنی اپنی قلموں کو سبحان اللہ اپنی اپنی قلموں کو اس میں ڈالیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ اے محمد عربی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت کے یہ کلمیں ڈالی گئیں۔ کلمیں ڈالی جا رہی ہیں قبلہ، جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ جائے، جدھر کو پانی جا رہا ہے قلم بھی ساتھ جا رہی ہے، یہ مریم کی کفالت نہیں کر سکتا۔ مریم کی کفالت وہ کرے گا جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے سینے کو چیر کر ادھر کو جائے جدھر سے پانی آ رہا ہے۔ اتنی واضح قرآن اندازی جس پر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا کہ گڑبڑ کر دی گئی، خیانت کر دی گئی، اس میں جو ہے وہ طرفداری کی گئی۔ اب یہ قرآن اندازی سارے آئے، کلمے جاگ رہے ہو، نہ آپ کے مارکر کا وہ دور تھا، نہ آپ کے پارکر کا وہ دور تھا۔ اس زمانے میں کانے کے ساتھ خشک کانا، اسے ادھر سے بھی کاٹا ادھر سے بھی کاٹا، یوں کر کے خراشا تراشا قلم بنائی، دوات کے اندر ڈالا اور لکھنا شروع کر دیا۔ لکھتے کیا تھے؟ یا سیدنا زکریا کی احادیث کو لکھتے تھے یا تورات کی تفسیر کو لکھتے تھے۔ مکتب بیت المقدس لکھنے والے صحابہ دور سیدنا زکریا کا، یہ کانے کی اپنی قلمیں لے کر آؤ۔ قلم وہ جیسے سیدنا زکریا کی حدیث لکھی جا رہی ہے یا سیدنا موسیٰ کی تورات کی تفسیر لکھی جا رہی ہے۔ آپ آئیں اور آ کر اس بہتے پانی کے اندر اپنی اپنی قلموں کو ڈالیں۔ برادران، جس نے قلم ڈالی، قلم جھومتی جھامتی نعرے لگاتی رقص کرتی ادھر کو چلی جدھر کو پانی جا رہا ہے۔ باری آئی نا سیدنا زکریا کی، انہوں نے قلم ڈالیا، نامعلوم کہ قدرت نے ان کے قلم کے ساتھ اپنی قدرت کا کون سا سٹیمر لگا دیا۔ ادھر قلم ڈالی، قلم نے رخ الٹی جانب کو کیا، پانی کے سینے کو چیر کے ادھر کو جا رہی ہے جدھر سے پانی آ رہا ہے۔ برادران، ابھی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ رب کریم کی نوازشات کا میں نے وہ باب شروع نہیں کیا۔ سیدنا مریم پہ دیکھو، ان کی والدہ پہ کہ اللہ نے اپنے کیا کیا انعامات کی بارش کر رہے ہیں۔ سارے پکار اٹھے کہ زکریا کامیاب ہو گئے۔ بولو بولو، زکریا کامیاب ہو گئے۔ ظاہر باہر، نہارن جہارن،
کھلے دن میں سب کی آنکھوں کے سامنے کامیاب ہوئے۔ شریفو، زکریا کی علیہ السلام کی اس قرآن اندازی میں ان کی کامیابی کو دیکھتے ہو؟ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آج تو سید مریم کو پہلا سبق دیا جا رہا ہے کہ مریم آپ کی کفالت وہ کرے کہ دنیا کی کلمیں ادھر کو چلیں، آپ کی کفالت وہ کرے جس کی قلم ادھر کو چلے۔ کل آپ کو بیٹا ایسے دوں گا کہ دنیا کے بیٹے زمین پہ چلیں گے، تیرے بیٹے کو فضاؤں میں اڑاؤں گا۔ میرے بھائیو، سیدہ مریم سیدنا زکریا کے گھر میں آ گئیں۔ ہمارے مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا زکریا کے گھر میں مئی مریم کی خالہ رہتی تھیں جو حضرت حنا کی بہن تھیں۔ ایک حنا، دو بیٹیاں، ایک کی شادی ہوئی حضرت عمران کے ساتھ، ایک بہن کی شادی ہوئی سیدنا زکریا کے ساتھ، اور یہ خالہ بھی ماں کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس رب کریم کی قدرت کو دیکھو، یہ سارے جو یہ قرآن اندازی کا، کفالت کا نظم طے ہو رہا ہے، یہ قدرت نظم کر رہی ہے کہ اس معصوم بیٹی سیدہ مریم کو ایک بہن کی گود سے اٹھا کے قدرت نے دوسری کی گود کے اندر رکھ دیا۔ سیدہ حنا کی کا اطمینان قلب بھی کر دیا گیا کہ یہ تو چھوٹی بچی ہے، یہ کیوں کر خدمت کر پائے گی بیت المقدس کی۔ اب جب دیکھا کہ سارا نظم تو بہن کے ہاتھ میں ہے، انہیں بھی اطمینان ہوا۔ اب میری درخواست سنیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ مکاناً شرقیہ، اسی بیت المقدس میں مشرق کی جانب ایک مکان، کمرہ سیدہ مریم کے لیے، ان کی عبادت کے لیے، ان کی رہائش کے لیے وقف کر دیا گیا۔ سیدنا زکریا تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھولا، اندر گئے، مریم کو دیکھا، کھانے پینے کا نظم کیا، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا، جس طرح باپ بیٹی کو، اولاد کو وقت دیتا ہے، وقت دیا، واپس آ گئے۔ مریم کل چھوٹی آج بڑی، چل رہا ہے ان کی تربیت، ان کی نبوت کا سلسلہ بھی۔ آج آئے نا سیدنا زکریا، قرآن مجید کہتا ہے واجد عندہا رزقا، مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے۔ بے موسم کے پھل، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اسے بھی قرآن مجید سے آگے چل کر میں اس مسئلے کو بھی حل کرتا ہوں۔ خدا بندہ، چابی تو سیدنا زکریا کی جیب میں، کوہ قامت دیواریں، نہ انہیں کوئی پھلانگ سکے، نہ عبور کر سکے۔ ان کے پاس رزق یہ کون چھوڑ کر گیا؟
کوئی چھوڑ کر گیا بھی ہے تالا ٹوٹنا چاہیے تھا، دروازہ کھلنا چاہیے تھا، دروازہ بھی بند، تالا بھی بند، دیواریں اتنی اونچی کہ کوئی آ نہیں سکتا۔ ان کے پاس یہ رزق میں تو لایا نہیں، کون لایا؟ اگر کوئی لاتا بھی تو وہی رزق لا سکتا تھا نا جو مارکیٹ میں مل جاتا ہے۔ یہ ہے بھی بے موسم کا، موسم سردی کا پھل گرمی کا، موسم گرمی کا پھل سردی کا۔ سیدنا زکریا سے رہا نہ گیا، بے ساختہ انہوں نے سیدہ مریم سے پوچھا، مریم یہ کہاں سے؟ سیدہ مریم نے جواب کے اندر کہا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ بولو بولو بولو، اللہ جسے رزق دیتے ہیں چھت پھاڑ کے دیتے ہیں، دیواریں عبور کرنے کی، پھلانگنے کی، تالا توڑنے کی، چابی لگانے کی، دروازہ کھولنے کی وہاں کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ میں نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حد و حساب کے اسے رزق دیتا ہے۔ یرزق من یشاء، بولو، بغیر حساب کے دو معنی ہیں، شمار سے زیادہ کہ جسے نہ گنا جا سکے نہ تولا جا سکے۔ ایک معنی بغیر حساب کا یہ ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ 100% یہ ترجمہ صحیح ہے۔ بغیر حساب کا ایک یہ معنی ہے، 100% معنی ٹھیک ہے، لیکن یہ معنی یہاں پر فٹ نہیں آ رہا۔ خاتون ایک، اس کے لیے منو ٹنو بغیر حساب رزق کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ رب العزت کا کوئی کام عبث نہیں، وہ اس کی شان کے خلاف۔ ایک بغیر حساب کا معنی یہ ہے کہ موسم گرمی کا پھل سردی کا، موسم گرمی کا پھل سردی کا، موسم سردی کا پھل گرمی کا، یہ معنی بغیر حساب کا یہاں یہ فٹ آ رہا ہے۔ اور سیدنا زکریا کے تعجب کا باعث بھی یہ کہ یہ بے موسم کا پھل کہاں سے آ گیا؟ آپ بتائیں رزق دینے والا کون؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ مریم رزق، انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ قرآن مجید کہتا ہے، میری طرف دیکھیں، ہنالک دعا زکریا، وہیں پہ کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے سیدنا زکریا کے، خداوندا اگر بے موسم کا پھل تو میں مریم کو دے سکتا ہے تو اس بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہر چند کے وشتال الراس، میرے سر کے بال، سر کی چوٹی سفید ہو گئی، وہن العظم، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، ان میں میخ بھی نہیں رہا، چلنے میں بھی ہمت نہیں۔ لیکن اگر بے موسم کے تو پھل میں مریم کو دے سکتا ہے تو اس بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ آپ بھی کہہ دیں دے سکتا ہے۔ دیا پر ایسے دیا کہ سیدنا زکریا مریم کے مکان سے فارغ ہو کر
ابھی اپنے عبادت گاہ بیت المقدس کے محراب کے اندر نہیں پہنچے کہ سیدنا زکریا کی دعا اللہ رب العزت کے حضور شرف قبولیت حاصل کر کے اس کا جواب فرشتے کے زکریا کے پہنچنے سے پہلے فرشتہ اس کا جواب لے کر آ گیا۔ زکریا مبارک ہو، اللہ آپ کو بیٹا دیں گے۔ سیدنا زکریا کہتے ہیں میرے بیٹا کیوں کر پیدا ہوگا، میں بوڑھا، میری اہلیہ بوڑھی، میرے بیٹا کیوں کر پیدا ہوگا۔ بندہ خدا ابھی تو دعا کر رہے تھے، ابھی یہ استعجاب و حیرت کا نمونہ بنے، کیوں کر بیٹا پیدا ہوگا۔ توجہ کریں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، اشارے کرتا ہوں، یہ آپ حضرات کے تفسیری مراحل ہیں، آپ بڑی خوبی کے ساتھ ان کو خود طے کریں۔ میں نے تو نفس موضوع سے متعلق عرض کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام انہوں نے رکھا یحییٰ۔ بولو کیا نام رکھا؟ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ سیدنا یحییٰ کے بارے میں کہا گیا سیدًا و حصورا۔ سیدنا زکریا حصور کہتے ہیں اس کو جو ساری زندگی شادی نہ کرے، مجرد زندگی گزار دے، ساری زندگی جس پر کسی عورت کا سایہ نہ پڑے۔ زکریا کو اللہ نے بیٹا کیا دیا؟ سیدًا و حصورا، نام ان کا یحییٰ۔ زکریا بیٹا بھی دیں گے، بیٹا بھی ایسا کہ باقی اولاد کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، تیرے بیٹے کا نام بھی ہم رکھیں گے۔ نام بھی ایسا کہ اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا ہوگا، بیٹا بھی ایسا کہ ساری زندگی جن پر کسی خاتون کا سایہ نہ پڑے، اتنا پاک دامن۔ مجھے اجازت دیں اس ماحول کو دیکھیں۔ سیدنا زکریا کو اللہ نے بیٹا وہ دیا، ساری زندگی جس پر کسی خاتون کا سایہ نہیں پڑا۔ سیدنا زکریا کو اللہ نے بیٹی مریم کفالت کے لیے وہ دی جس پر ساری زندگی کسی مرد کا سایہ نہیں پڑا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں سیدہ مریم کل چھوٹی، آج بڑی، آج بڑی کل اور بڑی، نشو و نما ہو رہی ہے، جوانی کی طرف آ رہی ہے۔ سیدہ مریم اپنے کمرے میں اکیلی، ان کے کمرے میں صحن میں آ اترے سیدنا جبریل، فتمثل لها بشرا سویا، ایک چنگے بھلے مرد کی شکل میں سیدنا جبریل امین ان کے ہاں آئے۔ مریم نے دیکھا، تھرا اٹھیں، کانپ اٹھیں۔ تم کون ہو؟ اللہ کے بندے، میرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے والے
اللہ کے اگر تم شریف آدمی ہو تو میں پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت سے تمہاری کیوں کر آنے کی جرأت ہوئی میرے آنگن میں تمہیں؟ سیدنا جبریل امین نے جواب میں کہا مریم میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں لے اہب لک غلامن زکیہ، آپ کو میں ایک ہونہار پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سناؤں۔ سیدہ مریم نے سنا تو کہا ما یکون لی ولد انا یکون لی، آپ کیا فرما رہے ہیں، میرے کیوں کر بیٹا پیدا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میں نے کہا کہ اللہ نے بیٹی وہ دی جس پر کسی مرد کا سایہ نہیں پڑا۔ قرآن نے کہا، جاگ رہے ہو؟ اللہ نے بیٹا دیا، معافی چاہتا ہوں، سیدنا جبریل اللہ کے فرشتے نے خبر دی، خوشخبری سنائی ہونہار بیٹے کی۔ میں مریم کے لیے سراپا تعجب کہ میرے بیٹا کیوں کر پیدا ہوگا۔ میں نے نہ شادی کی، ولم اکو بغیہ، نہ میں کہ غلط کار عورت ہوں۔ اولاد کے پیدا ہونے کی دو صورتیں، خاتون کی کسی مرد کے ساتھ شادی ہو یا معاذ اللہ وہ خاتون غلط کار ہو، یہ دونوں صورتیں نہیں تو میرے بیٹا کیوں کر پیدا ہوگا؟ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست گزار ہوں، کذالک ایسے ہوگا، اس لیے کہ یہ امر ربی ہے۔ بولو، جو خدا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، مریم وہ تیرے بیٹے کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کر سکتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل۔ کل یہاں سے گفتگو کو آگے چلائیں گے اور 2-3 دن گفتگو خالصتاً حیات عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن مجید کے حوالے سے ہوگی۔ آپ دوستوں نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ منظر ایسا قائم ہوگا، قرآن تشریف لائیے مولانا، منظر ایسا قائم ہوگا قرآن مجید کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا بھی گویا آپ کو نظر آتا دکھائی دے گا۔ بس آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، مجھے سفر درپیش ہے۔ اللہ آپ سب حضرات کے حامی و ناصر ہوں۔ ابتدائی 2-3 دنوں میں نظم کو سیٹ کرتے کرتے کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی تشریف آوری کو بابرکت فرمائیں۔ اللہ ان رفقائے گرامی کو بہت جزائے خیر دیں جو جان جوکھوں میں ڈال کر نظم کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-4 دن آنکھ مچولی چلتی رہے گی، آپ بھی وسیع و ظرفی کا ثبوت دیں گے۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اب مولانا کا سبق ہوگا۔